بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالی نے 5 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جو متقی لوگوں میں پائی جاتی ہیں، اور گزشتہ بیان میں ان 5 صفات کی تکمیل ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ان متقی لوگوں کے لیے ایک انعام کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی بحث سورہ بقرہ کی جو ایمان والوں کے بارے میں ہے اس آیت کریمہ پر مکمل ہو جاتی ہے۔ ان 5 صفات پر مشتمل اوصاف کا مجموعہ جن جن لوگوں میں پایا جائے گا وہ سب کے سب اس آیت کریمہ کے اس انعام میں داخل ہوں گے، اور انہی کے بارے میں اب ارشاد ربانی یہ ہے کہ اولئک، یہ لوگ ہیں علی ھدی، ہدایت کے اوپر، ہدایت پر، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِکَ، اور بس یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو جزا بیان کی گئی ہے وہ ان 5 اوصاف والوں کی ہے، اور انہیں جو خوشخبری سنائی گئی ہے وہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے صرف ایک لفظ نیا جو آ رہا ہے، فلاح، اس کی تشریح عرض کر دیں لغوی طور پر، پھر اس پر بات کریں گے۔ فلاح عربی میں اصل میں شقہ کے معنی میں آتا ہے، اور فلاح اور شقہ کا مطلب کسی چیز کو پھاڑ دینا، چیر دینا، اور اسی لیے عرب یہ محاورہ بولتے ہیں کہ الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اور فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین میں ہل چلاتا ہے اور زمین کو کاٹ دیتا ہے، چیر دیتا ہے۔ اور فلاح اسی معنی میں پھر ایسے بھی استعمال ہوا ہے کہ انسان کی دنیاوی یا دینی فتح، نصرت، کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ فلاح دنیا میں جو ملتی ہے اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور فلاح جو اخروی طور پر ملتی ہے اس کا ذکر بھی متعدد جگہ پر اللہ تعالی نے کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بھی اس فلاح کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے صاف صاف فرمایا ہے یہاں پر کہ جن لوگوں میں یہ اوصاف پائے جائیں گے وہ مفلح ہیں، فلاح انہیں مل گئی۔ اور آگے ایک جگہ پہ چل کر سورہ مجادلہ میں ارشاد ربانی ہے کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو اللہ کا گروہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ایک جگہ فلاح کے متعلق فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، اور بلا شک و شبہ فلاح پائی اس انسان نے، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک رکھے، جیسے اس انسان پر غسل کی حالت ہو تو اپنے آپ کو پاک کر لے، جیسے بغیر وضو کے ہو تو کوئی انسان، اگرچہ یہ فرض اور واجب کسی درجے میں بھی نہیں ہے، مگر کوئی اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کا تزکیہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی کوشش کرے گا کہ وہ ہر وقت باوضو رہے، قیامت میں یہ عمل اس کے لیے نور کا باعث ہوگا۔ اس طرح تزکیہ، اسی کے متعلق سورہ شمس میں بھی یہ فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا، اور بلا شبہ فلاح پائی اس انسان نے جس نے اپنا تزکیہ کیا، پاک رکھا اپنے آپ کو پاک رکھنے کا مطلب یہ کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پاک رکھا۔ باطنی طور پر پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی فلاح پانا چاہے اپنا تزکیہ کرے۔ اب وہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ اپنے باطن کو، اپنے دل کو بغض سے، حسد سے اور جو اخلاقی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے پاک رکھے۔ خام خواہ لوگوں کے معاملات کی ٹوہ میں لگے رہنا، لوگوں کے عیوب کی جستجو کرنا اور لوگوں کے ساتھ بدگمانی اور ہر انسان کے ساتھ وحشت سے پیش آنا اور اترے ہوئے چہرے اور بغیر کسی سبب کے خام خواہ لوگوں کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث بننا، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں جو ظاہر میں انسان کے سامنے آتی ہیں، اور اللہ نے بتلایا ہے کہ فلاح اس انسان کو ملے گی جس کا تزکیہ ہو گیا، یعنی جس انسان نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ یہ فلاح جو ہے دینی اور دنیاوی دو قسمیں ہو گئیں، اور اس کی اخروی دینی آخرت کے اعتبار سے جو فلاح ہے اس کا ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو پاک رکھے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح المومنون، اور بلا شک و شبہ فلاح پا گئے ایمان والے۔ تو فلاح کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اعمال اور اعمال ظاہر اور باطن کے جن کے ذریعے انسان فلاح تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھنا ہے۔ اور اسی قسم اور اسی قبیل سے وہ چیزیں بھی ہیں جن کی عزت، جن کی حرمت اور جن کی پاکیزگی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کوئی آدمی اگر ان چیزوں کی عزت اور پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا اور انہیں ناپاک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ چیز بھی اس کی دنیاوی یا دینی نقصانات کے باعث میں شمار کی جا سکتی ہے، یعنی اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی نے مساجد کو پاک رکھنے کا حکم دیا ہے، اور مسجدوں کو پاک نہ رکھنا یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دین اور دنیا میں نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ دنیا میں تو جو نقصان پیش آتے ہیں کبھی اس کا ادراک ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ مورخین نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بایزید رحمت اللہ علیہ جس حجرے میں عبادت کیا کرتے تھے انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ ان کے پاس اس حجرے میں آئیں، کیونکہ جس پاکیزگی اور جن انوار کو وہ خدا کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے پاتے تھے، ان کا گمان تھا، اور وہ گمان کچھ غلط نہیں تھا کہ لوگ اگر اس حجرے میں اس جگہ پہ ناپاکی کے ساتھ اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ آئیں گے تو اللہ کے وہ فرشتے جو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اور اسی طرح نماز کی قبولیت کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں ان کو اس سے ایذا پہنچے گی۔ تو انہوں نے اس بات سے کو مکروہ جانا، ناپسند کیا کہ لوگ ان کے حجرے میں داخل ہوا کریں، اور ان کے زمانے میں ان کے معاصرین کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ تعجب سا ہوتا تھا کہ یہ کیوں لوگوں کو اس حجرے میں نہیں آنے دیتے۔ تو انہوں نے وفات سے پہلے جو وصیتیں کی اس میں سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے کہا اس حجرے کو ایسے ہی رہنے دینا، یہ خود ہی گر کے ختم ہو جائے گا اور اس میں ناپاک لوگ نہ آئیں، مجھے ڈر ہے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔
تو مورخین نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا اور وہ ناپاکی کی حالت میں کہیں سے آیا اور اسے احساس نہیں ہو سکا کہ اس حجرے کے متعلق اس کے مالک نے کیا وصیت کی تھی، اور وہ رات کو وہاں لیٹ گیا، اور اچانک کچھ دیر کے بعد رات جب گہری ہوئی تو اس کی چیخوں کی آوازیں سنی گئیں اور وہ باہر اٹھ کے بھاگ رہا تھا. لوگوں نے اس پہ پانی ڈالا اور اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی. وہ آگ کس سبب سے لگی تھی؟ ظاہر میں اس کے کوئی بھی مورخ اس پہ کچھ بھی لکھے اور کوئی بھی اس کی علت اور وجہ تلاش کر لی جائے، مگر اس کے باطنی اسباب وہ بالکل اس سے مختلف ہیں. یہ باطنی اسباب اگر ہر ایک شخص کی سمجھ میں آنے لگیں اور ہر ایک شخص کو علت اور معلول کا یہ سلسلہ معلوم ہونے لگے تو دنیا میں کوئی چیز چھپی نہ رہے. اس لیے یہ جو ناپاکی ہے ظاہر کی باطن کی، کہ انسان کو ناپاک کر دیتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو فلاح ان کو ملے گی جو پاک ہوئے. تو اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھے، اپنے باطن کو بھی پاک رکھے، اپنے معاملات کو بھی صاف رکھے اور اللہ کی مخلوق سے صاف صاف رہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا، اور فلاح پائی ان لوگوں نے جن کا تزکیہ ہوگی. سورہ مومنون 18ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تعالی نے 10 آیات مسلسل ارشاد فرمائی ہیں اور شروع یہاں سے کیا ہے کہ قد افلح المومنون، بلا شک و شبہ مومن ایمان والے فلاح پا گئے. کون لوگ؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا جنہوں نے نماز قائم کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جنہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا. وہ 10 آیات آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالی نے اس میں بھی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والے یقیناً اس چیز میں کیا ہوا، فلاح پا گئے، اور فلاح ان لوگوں کو نصیب ہوئی جنہوں نے یہ کام کیا. ایسے ہی ان آیات میں بھی سورہ بقرہ کی پچھلی آیات جو گزر چکی، اللہ تعالی نے اس میں فرمایا ہے کہ یہ اوصاف جن میں ہوں گے انہیں فلاح نصیب ہوگی. پھر دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، فرعون نے بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اللہ تعالی نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا ہے کہ فرعون بولا اور اس نے کہا قد افلح اليوم من استعلا، اور آج کے دن جو غالب رہا اس نے فلاح پائی. یہ جو اس طرح چھکے لگائے جاتے ہیں نا، اور اس طرح کے مجہول جملے، یہ متکبر اور مغرور لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے غیر کو تان و تشنی، اپنے علاوہ دوسرے کو تو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس سے بات کریں، اور اپنا صاف کہہ دیں کہ آج ہم غالب آئیں گے. یہ جملہ بھی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ آج تو دیکھنا پھر جو صحیح بات ہوگی وہ غالب آئے گا، آج تو سچی چیز سامنے آ جائے گی، حق نکھر کے آج سامنے آ جائے گا. یہ سارے جملے اس انانیت اور تکبر کا اظہار کرتے ہیں جو دل کے گوشوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے. بدر میں ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھ کر کہ اے اللہ آج اس کو فتح دے جو حق پر ہو. پھر کیا ہوا؟ فرعون نے بھی یہی کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر، اور اپنے جادوگر جو بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں شامل ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ان سب کو دیکھ کر اس نے نعرہ لگایا اور کہنے لگا قد افلح اليوم من استعلا، آج کے دن جو غالب ہوا وہ فلاح پا گیا. اس کے نزدیک فلاح یہ تھی کہ اس کا قرب نصیب ہوتا اور وہ اپنے مقربین پر بارش برسا دیتا روپیوں کی اور سکوں کی. یہ جتنے لوگ حکومت کے قرب میں فلاح محسوس کرتے ہیں اور جتنوں کو فلاح اور کامیابی پیسے میں نظر آتی ہے، اس کی بڑی اچھی مثال حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی. ان سے کسی نے کہا گنج مراد آباد
ہندوستان میں ایک قصبہ ابھی بھی اسی نام سے پایا جاتا ہے. محافظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں اور اللہ نے بڑا بے نیاز دل اس فقیر کو دیا تھا. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت فلاں نواب صاحب کے پاس اتنی رقم ہے، فلاں کے پاس اتنی رقم، فلاں کے پاس اتنی رقم. تو انہوں نے کہا میاں یہ جو بڑے لوگ شام کو بیٹھ جاتے ہیں نا حساب جوڑنے کہ آج کس کے پاس کتنا اضافہ ہوا، آج کس کے پاس کتنی رقم ہوئی، تو اس کو یوں ہی سمجھو جیسے ہمارے گاؤں میں سارا دن گوبر کے اپلے دیہاتی عورتیں لگاتی رہتی ہیں اور شام کو بیٹھ کے اپلے گنتی ہیں کہ کس کے اپلے زیادہ ہوئے اور کس کے اپلے کم ہوئے. تو سارا دن جو گوبر میں ہاتھ رنگے رہے اس پہ نظر نہیں جاتی، اپلوں پہ نظر جاتی ہے کہ آیا کیا. تو یہ فلاح کا وہ معیار ہے جو لوگ دنیا میں مقرر کرتے ہیں. فرعون نے یہی کیا، اس نے کہا قد افلح اليوم من استعلا، آج کے دن جو غالب ہوا وہ فلاح پا گیا. اور اس کے نزدیک فلاح یہی تھی کہ اس وہ اپنا قرب نصیب کرتا ان کو، سکوں کی بارش برسا دیتا ان پہ. اور اللہ تعالی کی یہاں فلاح کوئی اور چیز ہے. یہ کامیابی، فلاح کا مطلب کامیابی ہے نا، فلاح کا مطلب جیت جانا ہے، فلاح کا مطلب اپنے حالت کو سنوارنا، اچھا ہو جانا، یہی ہے. اللہ کی یہاں فلاح کیا چیز ہے؟ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ نے سحری کا جو کھانا ہوتا ہے اس سحر کے کھانے کو فلاح فرمایا ہے. یعنی جو آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے لیے وہ سحری کو کھاتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ فلاح ہے، کامیابی ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز تراویح کی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں خاص طور سے، کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں فلاح نہ رہ جائے، مطلب سحری کا کھانا نہ رہ جائے. اور ایک فلاح جس کے لیے روز اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے اور مؤذن پانچوں وقت کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھاگو دوڑو، جلدی کرو فلاح کے لیے، جلدی کرو کامیابی کے لیے. کس قدر غفلت میں ہیں اور ہم زبان سے تو نہیں مگر عملاً یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاح تو آپ جانے، ہمیں تو نیند پیاری، ہم تو سوئے ہوئے. فلاح تو جو ہے تم چاہے بلاتے رہو لیکن ہم اس فلاح میں نہیں آ سکتے کیونکہ آج بزنس زیادہ ہے، آج کام زیادہ ہیں. تو فلاح، کامیابی وہ دین اور دنیا دونوں کی اللہ نے اس کی ضمانت بھی دی ہے. لیکن فلاح کا مفہوم جب تک ٹھیک نہ سمجھ میں آ جائے یا جب تک فلاح سامنے نہ ہو کامیابی، اس وقت تک انسان نادان بچوں کی طرح اپنے خسارے اور نقصان کی چیزوں کو فلاح سمجھتا ہے اور فلاح اور کامیابی کی چیزوں کو نقصان سمجھتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے صاف صاف بتلا دیا ہے کہ کون لوگ فلاح پائیں گے، سورہ مومنون کے آغاز میں بھی اور اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالی نے 5 صفات کا ذکر کر دیا. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جو ایمان بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائیں. اس سبق کو پھر دوہرا لیجئے. اللہ تعالی نے بتلایا کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائیں. اللہ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا اور اللہ تعالی کی ذات کو بجز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کا ادراک ہو نہیں پایا ایسا جیسا ان کا ادراک تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالی کو دیکھا تھا. عین اللہ کی ذات مقدسہ، اس کی تجلیات، اس کی برکات، اس کی صفات عالیہ سے شناسائی اور یہ سب کچھ ہوا. اور اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ فرمایا مجھ سے دعا مانگا کرو رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. کیا علوم اور کیا معارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلے ہوں گے فقط ذات مقدسہ کی رؤیت سے، فقط ذات مقدسہ کو دیکھنے سے. تو اللہ کی ذات غیب ہے،
اسی طرح جنت اور جہنم غائب ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے کہ یہ کرو گے یہ چیز دیکھنی پڑے گی، یہ کرو گے یہ تمہیں صلہ ملے گا، یہ کرو گے یہ اچھائی پیدا ہوگی، یہ کرو گے یہ برائی پیدا ہوگی. یہ ہے ایمان بالغیب. اور نماز کا قیام، اور نماز کے قیام میں یہ نہیں فرمایا نماز پڑھتے ہیں، فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں. جو حقوق، جو آداب، جو طریقے ہیں نماز کے، ان تمام طریقوں کی رعایت کرنا. اسی لیے یہ جو نماز ہے یہ تو دراصل اللہ کے حضور میں حاضری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی انسان مسجد کی طرف جا رہا ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ آدمی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دیتا ہے نا، یہ ایک طرح کی بے فکری یا ایک طرح کی خوشی، ہنسی، مذاق، ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے. تو فرمایا یہ بھی نہ کرے، کیونکہ جس بادشاہ اور جس شہنشاہ کے دربار میں جا رہا ہے اس کے دربار میں جانے کا ادب یہی ہے، تقاضا یہ. اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگ گھر سے وضو کر کے چلتے ہیں ان کے لیے ایسا ہی ثواب ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھر سے احرام باندھ کر حج یا عمرے کا چلے. تو وہ اللہ کے حضور کے آداب میں سے. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے وضو کرنا کچھ منع ہے، منع نہیں ہے، مگر زیادہ ادب، زیادہ احترام، اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق. فرمایا نماز قائم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سرمائے کو تقسیم کرتا ہے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سرمائے کی محبت دل سے نکالتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے خرچ کرنے پر بہت زور دیا ہے. بار بار فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان عورتوں کا یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ بیچاری آزمائش میں پڑ جائیں گی تو میں سونا ان کے لیے بھی حرام کر دیتا. مسند احمد میں آئی ہے یہ حدیث کہ فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صبر نہیں کر سکیں گی تو میں سونا ان عورتوں کے لیے بھی حرام کر دیتا. ان جیسے مردوں کے لیے حرام ہے ویسے ان کے لیے بھی حرام ہو جاتا. کیوں؟ وجہ یہ کہ آپ کسی ایک شہر کا اندازہ لگا لیجئے اور عورتوں کے سونے کے زیورات کا کروڑوں روپے کی رقوم ایک ایک شہر میں جمع ہے، اربوں روپے جمع ہیں اور سینکڑوں ہزاروں تولے اور کلو کے حساب سے سونا آپ کو ایک ایک شہر میں مل جائے گا. جو عمرا کے ہاں ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی. علامہ اقبال نے جو کہا ہے وہ یہی چیز ہے کہ مومن جیسا بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ جو سرمایہ داری کی ہے نا ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کے دین. یہ سرمایہ داری اس سے نہیں جاتی. اللہ کی راہ میں خرچ جب کرے گا تو پھر دل پہ بوجھ پڑے گا. جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو نفس پر بوجھ پڑے گا، طبیعت پر بوجھ پڑے گا. یہ جو بوجھ پڑتا ہے، یہ جو اس سے افسردگی طاری ہوتی ہے، یہ اس سے جو پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہ مطلوب ہے اللہ کو تاکہ نفس ٹوٹے، تاکہ نفس کو پتا چلے کہ اتنے پیسے ہیں نہیں، عیاشی پہ کہاں خرچ کرنے، نفس پہ بوجھ پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اضطراری نہیں تھا، وہ تو اختیاری تھا. اس لیے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بتلایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان چیزوں پر جو نازل کی گئی ہیں آپ کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے نازل کی ہیں. ایک مرتبہ پھر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی چیزیں نازل کی گئی ہیں. قرآن پاک کے علاوہ بھی جبریل آتے رہے ہیں. متعدد احادیث میں آیا ہے کہ جبریل امین نے آ کے مجھے یہ کہا، اور وہ تو قرآن میں نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ہجری میں
بہت طویل حدیث ہے، حدیث جبرائیل جسے کہتے ہیں، کہ ایک آدمی آیا اور بہت سفید کپڑے اور سیاہ بال تھے اس کے. یہ ساری حدیث کے آخر پہ ایک چکا آ گیا ہے مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں. اس میں بھی بعض جگہوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں میں ہمیشہ اسے پہچان گیا ہوں، مگر اس مرتبہ میں انہیں نہیں پہچان سکا. یہ دلیل ہے اس کی کہ جبریل امین آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن کو نازل کرنے کے علاوہ بھی آتے تھے. آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ آپ اتنے دن نہیں آئے، انہوں نے کہا آپ کے گھر میں فلاں چیز تھی اس کی وجہ سے میرا آنا نہیں ہو سکا. تو جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے علاوہ بھی آتے رہے. اسی طرح اللہ تعالی نے ایک اور وحی بھی نازل کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر جبریل امین کے واسطے کے، جن میں آتا ہے کہ امرنی ربی، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا. جتنی احادیث میں ایسے لفظ آئے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ربی، میرے پروردگار نے مجھے یہ حکم دیا ہے، ان تمام احادیث کو آپ اگر دیکھیں تو ان کی اصل تو یقیناً قرآن پاک میں مل جائے گی، مگر وہ الفاظ نہیں ملتے. مثلا آپ نے فرمایا امرنی ربی بثلاث، میرے اللہ نے مجھے 3 کاموں کا حکم دیا ہے. یہ کون سے کام تھے؟ یہ الفاظ کہاں ہیں قرآن پاک میں؟ کہیں بھی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے فرمایا کہ جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں، اور جو میری توہین کرے میں اس کی عزت کروں، اور جو مجھے محروم رکھے میں اسے عطا کروں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے. لیکن یہ تینوں جملے کہیں قرآن پاک میں آپ کو نہیں ملیں گے. یہ ہے بما انزل الیک، جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی اس قرآن کے علاوہ بھی جو چیز یعنی حدیث کے نام سے ہے اس پہ بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اسے بھی ماننا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حکم ایسے دے دیے جن کی اصل تو قرآن پاک سے ثابت یقیناً ہے، مگر یہ کہ الفاظ وہ نہیں ہیں. تو اس میں پہنچ کے یہی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ الفاظ قرآن میں نہیں، لیکن آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے خدا نے یوں کہا ہے، تو خدا نے جبریل کے واسطے سے کہا ہے یا براہ راست کہا ہے، اس پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبا بھیجی گئی اور آپ نے اسے پہنا، اور وہ بہت عمدہ کپڑے کی تھی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار کے فرمایا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اسے دے آؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور وہ رو رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ قبا پہنی اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا اتنا اچھا یہ اتنا بڑھیا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا نہیں سمجھا گیا، تو آپ اسے اتار دیجئے. تو میں نے آپ نے اسے اتار کے میرے پاس بھیج دیا. تو میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ جو چیز آپ نے اپنے لیے پسند نہیں فرمائی وہ میرے پاس کیسے، میرے جسم پہ کیسے صحیح رہے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تم پہنو، میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ اسے بیچ دو اور جو پیسے ملیں وہ تم رکھ لینا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2000 اس وقت کا جو سکہ تھا اس کے مطابق 2000 میں اسے بیچا. تو یہ اب جبریل امین جو آئے تھے انہوں نے بتلایا کہ یہ لباس پسند نہیں فرمایا گیا اور آپ اسے اتار دیجئے. یہ کہاں آیا قرآن؟ کہیں بھی نہیں. یہ تو حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ویسے وحی کے علاوہ بھی حاضر ہوتے تھے. تو وہ جو چیز ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو چیزیں جو وحی اللہ نے کی تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ، ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ ساری کتابیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں. اس لیے کوئی انسان اگر تورات، انجیل، زبور، انبیاء علیہ السلام کے صحائف کو نہیں مانے گا تو وہ دوسرے الفاظ میں یہ کہے گا کہ اس کائنات پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب خدا نے انسانوں کی رہنمائی نہیں کی تھی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے.
اللہ تعالی ہر دور میں رہنمائی فرماتے رہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھی اور کتابوں کے ذریعے بھی انسانیت کی رہنمائی ہر دور میں کی جاتی رہی ہے۔ تو اس لیے تورات اپنے زمانے میں، انجیل اپنے زمانے میں، انبیاء علیہ السلام کے صحائف اپنے اپنے زمانوں میں وہ صحیح راہ اللہ کی دکھانے والے تھے، ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ان پانچوں اوصاف کے بعد متقی لوگوں کے اب یہ نتیجہ اس پہ مرتب کیا گیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ دو باتیں اس میں کہی گئی اس چھوٹے جملے میں، ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اور ایک یہ بتایا گیا کہ خود سے ہدایت پر نہیں ہیں بلکہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اس راہ کی ہدایت پہ ہونے کی ضمانت دی گئی کہ پکی بات ہے یہ ہدایت پر ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ انہیں ہدایت مل رہی ہے، دی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں نوٹ آتا ہے، مارکیٹ میں نوٹ آتا ہے اور نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے سکہ رائج الوقت، اور پتا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے جاری کیا ہے۔ اگر اسٹیٹ بینک انکار کر دے تو پھر اس نوٹ میں اور عام کاغذ میں دونوں میں کیا فرق باقی رہ جائے گا؟ تو رسید جو دی جاتی ہے وہ ضمانت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس راہ کی ضمانت دے دی کہ دیکھو اگر تم میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں تو تم یقیناً ہدایت پر ہو، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے۔ ایک تو ضمانت یہ دی گئی، اور ایک یہ بتلایا گیا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ کا لفظ جو استعمال فرمایا گیا ہے، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کوئی لفظ، کوئی حرف بغیر ضرورت کے نہیں فرما دی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور باری تعالی کی ذات اقدس سے آیا ہے، اور اللہ کا کلام اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی حقیقی نسبت ہے اللہ کے ساتھ، اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ بیت اللہ کے ساتھ اللہ کی نسبت اضافی ہے، حقیقی نہیں۔ اضافی نسبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کا آپ ترجمہ کیجئے، آپ کہیں گے اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، اللہ کی مسجد، اللہ کی زمین، قرآن پاک میں آیا ناقۃ اللہ، اللہ تعالی کی اونٹنی، یہ سب نسبتیں اللہ کی طرف عزت، شرف، تکریم، ان چیزوں کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے گھروں میں ہم لوگ رہتے ہیں، رات بسر کرتے ہیں، دن کو آنا ہوتا ہے، کھانا پینا، یہ ساری ضروریات زندگی، اللہ تعالی کے ساتھ کوئی ایسا اس گھر کا تعلق ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ اضافی طور پر ہے، اس گھر کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس گھر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، یہ اللہ کی صفت کلام کے ساتھ متصف ہے۔ خدا کی کلام کی صفت ہے یہ، اور کلام اللہ کی صفت ہے، یہ حقیقی نسبت ہے اللہ کی طرف، اس میں کوئی مجاز اور اضافت نہیں ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس لیے خدا کی کتاب، خدا کا کلام کچھ معمولی بات ہے، اور اسی لیے محققین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم بیت اللہ سے افضل ہے۔ ساری زندگی جد و جہد کر کے کہیں حلال پیسہ آئے اور پھر خدا کے گھر کو جائیں، یہ تو خیر پرانے لوگوں کا تھا، اب تو جتنا مرضی فراڈ کر لیجئے، دھوکہ دے لیجئے، جھوٹ بول لیجئے، کچھ کر لیجئے، اور رمضان میں عمرے پہ ہو آئیے، بس سارے حقوق العباد گویا کہ معاف، اور بس چلے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کہتے آئیے کہ یہ احسان ہے، آئندہ سال پھر آ جاؤں گا، علیہ باللہ۔ ایسے ہی ہے نا، یہی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے نا۔ تو بیت اللہ کی حاضری وہ بہت عزیز، دیکھنے والے بھی عزت اور احترام کریں، اور جس کے دل میں اور جس کے پاس گھر میں اللہ کا کلام ہو، اس اللہ کے کلام کی کوئی وقت نہیں۔
30 سال 40-50 برس عمر ہو گئی، اور پوچھئے کہ 50 برس میں قرآن کو کتنی بار پڑھا ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ کتنا پڑھا ہے، کچھ خبر نہیں ہے کہ اللہ کی اس صفت کلام کے ساتھ تعلق کی نوعیت ہے جو حقیقت پر مبنی. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین کے جو مظاہر ہیں جہلا اسے بہت زیادہ اچھالتے ہیں. جاہل لوگوں کو مظاہر دین کے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور دین پر حقیقت پہ عمل کرنا ان کے لیے جان سے گزر جانے سے زیادہ عزیز، زیادہ سخت ہوتا ہے. تو دین کے مظاہر بہت اچھے، حج کرائے، حاجی کہلائے، عمرہ کرائے، اور دیگیں پکا لیں اور یہ سب چیزیں کر لیں. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ صاحب بہت نیک ہیں. اور جب صبح ایک پارہ قرآن پاک کا پڑھ کے گھر سے نکلیں یا ترجمہ پڑھ لیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، پھر کیسے نیک ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کا یہ جو کلام ہے، اللہ نے کوئی ایک حرف بھی اس میں ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کیا. شہنشاہ کا کلام ہے، بادشاہ کی بات ہے. اس بادشاہ نے علا کا لفظ استعمال کیا ہے. اس نے کہا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت کے اوپر ہیں. علا کا لفظ اس موقع پہ استعمال کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا ہدایت پر قبضہ ہے، ہدایت پر جمے ہوئے ہیں، ہدایت پر ڈٹے ہوئے ہیں، صحیح معنی میں ہدایت کی راہ پر چل رہے ہیں. کوئی کچا راستہ نہیں ہے جس پہ چل رہے، پکی شاہراہ ہے، روڈ ہے، سڑک ہے جس پہ بڑے اطمینان سے یہ لوگ چل رہے ہیں، بشرطے کہ ان میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہوں. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں درپردہ تعریف کی ہے ان لوگوں کی کہ یہ استقامت پر ہے. اسی لیے حدیث میں متعدد جگہ پر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا عمل فرماتے تھے کرو، مگر یہ کہ ہمیشہ کرتے رہو. قل وادین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں کون سی چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی؟ آپ نے فرمایا تھوڑا عمل کرتے تھے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہمیشہ کرتے تھے. استقامت یہ بڑی چیز، دوام یہ چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سال کے مبارک مہینے راتیں آ گئیں تو 100 نفل پڑھ ڈالے اور باقی سارا سال نماز کو چھٹی. ایک نفل نہ پڑھے، 2 رکعتیں نہ پڑھے ساری زندگی، اور فرض نماز کو مسلسل پڑھتا رہے. کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا کہ اس شخص نے کیا پا لیا، اور اگر نفل نہیں پڑھے تو کچھ نقصان نہیں. اس لیے کہ فرض مسلسل پڑھتا رہا ہے. اللہ کی نظر میں اصل اہمیت اعمال کے ساتھ استقامت کی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قل آمنت باللہ، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. تو تھوڑا عمل کرے، مسلسل کرتا رہے، یہ زیادہ برکت کی چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ بہت سا عمل کرے اور چند دن کر لے. کہیں جوش آیا اور پورا قرآن پاک بیٹھ کے 2 دن میں پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد سال ہا سال قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اصل حقیقت آپ سے عرض کریں، وہ جو قرآن پڑھ لیتا ہے نا 2 دن میں بیٹھ کے، اور وہ جو 100 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ جانے اور وہ جانے، مگر نفس میں آ گیا تھا نا کہ آج رات عبادت کرنی ہے لہذا عبادت میں گزار لی، حد سے بڑھ گیا ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اگر اس کے نفس میں یہ آ جاتا کہ آج ساری رات سینما دیکھنا ہے تو ساری رات بیٹھا رہتا. تو خدا کا حکم کب مانا تھا؟ اس دن نفس نے کہا کہ نماز پڑھ لو، پڑھ لی. اس دن نفس نے کہا فلم دیکھ لو، وہ دیکھ لی. تو جو کچھ جینے چاہا وہ ہوا نا. اللہ نے تو چاہا تھا، اللہ کی تو مرضی اور خواہش یہ تھی کہ میرا بندہ نماز پڑھتا رہے، رات پوری 27ویں کو اور شب قدر کو چاہے نفل نہ پڑھے اور سوتا رہے، اللہ کو پرواہ نہیں. لیکن اللہ کو یہ تھا کہ یہ فجر کی نماز پڑھ لیتا. اس لیے
شیطان کی راہ پر چلنا ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر اپنے شیخ کے حکم کو ترجیح دینے لگے اور فرض نیکیاں چھوڑ دے اور نوافل میں مصروف ہو جائے اور قرض اور جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان سے پیسہ روک لے اور لوگوں میں سخاوت کرتا پھرے. یہ سب شیطان کی راہیں ہیں اور ان سے بڑا بچنا چاہیے. شیطان ان چیزوں کے ذریعے انسانوں کو ٹریپ کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے. تو اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ علی ہدن، ہدایت پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں یہ لوگ، اس لیے کہ ان کے اعمال بظاہر تھوڑے ہیں مگر مسلسل ہیں. اعمال میں قلت اور تسلسل، دوام، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ عمل تو بہت کثرت سے کر لیا اور اس میں دوام نہیں ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھے ایک مہینے تک، 30,000 ہو گیا. یہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے جتنا یہ کہ یہ روزانہ 30 مرتبہ پڑھ لیتا اور 1000 دنوں تک پڑھتا رہتا. 3 سال بیت جاتے نا، لیکن 30 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہا. اللہ کو یہ عمل زیادہ پسند ہے اس لیے کہ اس نے مسلسل اپنی بندگی کا ثبوت دیا ہے. روز اپنی بندگی ظاہر کرتا رہا ہے، روز حاضری لکھواتا رہا ہے، روز عرض و نیاز کرتا رہا ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ میرے پروردگار. یہ ہے اصل چیز. علی ھدی من ربی، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت پر ہیں. اگلی بات من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے. اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت پر خود سے ہونا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بس اللہ ہی کی توفیق ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے. ہر وقت ڈرتا رہے اور اللہ کے ہاں سے ہدایت پر ہونے اور اس کا یقین ہونے کے باوجود اللہ کا انعام اور فضل جانے، کہیں اپنے پہ نظر نہ چلی جائے کہ یہ سب چیزیں تو میری اپنی ہیں. ایک لمحے میں حالت بدل جاتی ہے، پل بھر میں بات بدل جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قرب میں لوگوں ایسے حالات آ جائیں گے کہ ایک آدمی رات کو سوئے گا، ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اور وہ مومن ہوگا اور صبح جب اٹھے گا تو وہ اس کا ایمان دل سے نکال لیا جائے گا جس طرح آبلے کے بعد، چھالے کے بعد اس کی جھلی باقی رہ جاتی ہے اور پانی نکل جاتا ہے، بس اس طرح اس کے دل میں ایمان کا ایک نشان باقی رہ جائے گا، ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. رات کیا چیز ہوگی؟ ایمان تو تھا لیکن دن کو کوئی عمل کیا ہوگا ایسا کہ وہ جب سویا تو خدا کی لعنت پڑی، اس میں ایمان چھن گیا. رات مومن تھا، سویا اور خواب میں کوئی چیز ایسی پیش آ گئی جس کی وجہ سے جب اٹھا ہے تو اس نے اٹھتے ہی کفر کو اختیار کر لیا ہے، کوئی اور چیز. رات سوتے ہوئے مومن تھا لیکن خیالات اس دنیا میں کوئی ایسا مکروہ کام، ایسی مکروہ بات ہو گئی ہے جو اللہ کے حضور میں ناگوار گزری اور رات کو وہ سویا اور صبح اٹھا تو وہ کافر ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کے قرب میں لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے اور شام کو کافر ہوں گے، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، اور شام کو مومن ہوں گے اور صبح کافر ہوں گے، اور لوگ اپنا دین اور اپنا ایمان ہتھیلی پہ رکھ کے بازار میں پھریں گے کہ کوئی اسے خرید لے. عرض من الدنیا، دنیا کے عوض میں اپنا ایمان بیچتے چلے جائیں گے. یہ جھوٹی قسمیں، یہ ڈبو دینے والے اعمال، یہ سب کے سب ایسے ہی تو ہیں، اس لیے کہ ایمان تو فری میں مل گیا نا. باپ دادا مسلمان تھے لہذا ہم بھی مسلمان ہو گئے. جس دین کو اختیار کرنے میں انسان کو مشقت نہیں اٹھانی پڑتی اور جس دین کے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی، 100 بار سوچے انسان یہ میرا دین آخر کیسا ہے کہ میں اس پہ عمل کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف ہی پیش نہیں آتی. 100 بار غور کرنا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان مومن ہو اور اسے تکلیف اور گزر نہ پہنچے. تانے، تشنیع، لوگوں کی باتیں، گھر کا ماحول، یہ سب چیزیں اسے تنگ کرتی رہتی ہیں. یہ اس ایمان کی قیمت کا ادا کرنا ہے.
قیمت کا کیا ادا کرنا ہے؟ اس ایمان کی پختگی ہے. اللہ نے فرمایا من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے. تو پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ کی توفیق سے ہے. اور دوسری بات پہلی بات تو بلکہ اس آیت میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہو گئی کہ یہ فرمایا گیا کہ علی ھدی، یقیناً یہ ہدایت پر ہے، اس کی گارنٹی ہو گئی. دوسری گارنٹی یہ دے دی کہ دیکھو یہ پروردگار کا کرم ہے، تمہارا اپنا کوئی اس میں نہیں ہے، ہم نے احسان کیا، ہم نے مہربانی کیا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا. اور تیسری چیز پھر وہی گارنٹی دے دی کہ من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر. اللہ کا دین، اس پہ عمل کرنے سے انشراح پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تم نے کبھی اس آدمی کی حالت پر غور کیا ہے جس کا سینہ اللہ نے اپنے دین کے لیے کھول دیا؟ فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے جو روشنی اسے عطا ہوئی ہے اس روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے. کیا یہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، دین کی بات سن کے تنگی اور دشواری محسوس ہونے لگتی ہے کہ اوفو کیا مصیبت پیش آ گئی اور کیا دقت پیش آ گئی؟ یہ ہے ایمان کی برکات اور کفر کی نحوست. اللہ نے دونوں کا بیان کر دیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اس لیے یہ گارنٹی کی بات کہی کہ تم اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہو اگر یہ 5 صفات تم میں پائی جاتی ہیں. اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بس یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامل فلاح ان لوگوں کو ملے گی. اور جتنی فلاح میں کمی ہوگی وہ کمی پھر جہنم کے عذاب سے پوری کر دی جائے گی علیہ باللہ. تو کامل فلاح ان لوگوں کے پاس آ گئی، مکمل طور پر کامیاب ہو گئے. اسی لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی لوگوں نے، اور پھر آخری فکرہ یہی کہا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. زندگی ساری اللہ کی اطاعت میں اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں گزاری، وہ کامیابی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام کے بہت زبردست دشمنوں میں رہے، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اسد الغابہ وغیرہ میں جہاں ان کے حالات آئے ہیں اس میں آیا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے اپنی صاحبزادیوں کو، اپنے اعزا کو روتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا تھا، رہا ہوں، مگر جو کچھ کفر میں کے زمانے میں کیا تھا ان کے ساتھ اس کی اتنی شرمندگی رہی ہے کہ کبھی جی بھر کے اس چہرے کو دیکھ نہیں سکا، کبھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکا. اور اس وجہ سے بھی نہ گھبراؤ کہ جس دن سے مجھ اسلم، تو جب سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کے بعد سے اب تک کوئی گناہ میرے نامہ عمل میں نہیں، یعنی میں نے عمدن جان بوجھ کے کوئی گناہ کیا نہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اطمینان تھا، ہونا ہی چاہیے تھا. اپنی طرف سے بندہ اپنے اعمال کا مکلف ہے اور پروردگار کسی کے اعمال کو ضائع بھی نہیں کرتا. تو اس لیے یہ جو موت سے پہلے کی حالت ہے اور اسی پر آدمی اٹھایا جاتا ہے. موت کے وقت جو چیزیں پیش آتی ہیں لوگوں کو، انہی چیزوں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں. کہ یہ ایک کو دیکھا ہوگا موت کے وقت کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں، اور پریشانی، گھبراہٹ، تکلیف، تنگی، کہ جیسے اب عذاب کی طرف لے جایا جا رہا ہے. وہ آگے نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ جو کرتوت کیے تھے، کس کس کا دل دکھایا تھا اور کس کس کے حق مارے تھے اور کیسی اکڑ تھی. اب وہ ساری کی ساری اکڑ نکل رہی ہے. وہ ساری زندگی جس منافقت کے ساتھ بسر کی تھی وہ منافقت اب سامنے آ رہی ہے. اب پتہ چلے گا کس بھاؤ بکتی.
اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کو اللہ کے فرشتے نظر آتے ہیں. فرشتے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ چلیں اللہ کے حضور میں. بڑی مبارک ملاقاتیں، بڑی برکت والی ملاقات ہوتی ہے. تو وہ جو سب چیزیں نظر آتی ہیں نا، پھر اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ فلاح پا گیا. تو ایمان والوں کی فلاح ان چیزوں میں. یہ تو وہ چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بتلائی ہیں، قرآن پاک میں بھی بتلائی ہیں، اور ان چیزوں میں سے ہیں جو ضروری ہیں. کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو انسان بڑی آسانی سے وہ نیکیاں کر سکتا ہے، ہدایت ملتی ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، وہ کام بھی کرنے چاہیے. بہت معمولی چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کو کرتے رہیے، ان کی برکتیں انسان تک پہنچتی. ابو داؤد میں آیا ہے، حدیث میں، مسلم میں آیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے. سرکے کی تعریف. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، سالن دے دیں. تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ منگایا اور اس سے روٹی کھائی اور آپ نے فرمایا بہت اچھا سالن ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، سرکہ تو بہت اچھا سالن. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی تھے. وہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ اچھا لگتا تھا، جس دن سے میں نے یہ سنا ہے، بس اس دن سے سرکہ مجھے بھی اچھا لگنے لگ گیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں طلحہ ابن نافع، وہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں اور جب سے میں نے سنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ اچھا لگتا تھا، اس وجہ سے جابر رضی اللہ عنہ کو سرکہ اچھا لگتا تھا، بس لوگوں اس دن کے بعد بھی مجھے بھی سرکہ بہت اچھا لگنے لگ گیا. ام ہانی رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک خشک روٹی ہے اور سرکہ ہے ہمارے گھر میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربی، لے آؤ. اور پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے نا، وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہوتا. اور ابن ماجہ میں روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی الخل، اللہ سرکے میں برکت دے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کی تعریف بھی کی اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو جس گھر میں سرکہ ہوگا وہاں فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بات ہے، سرکہ لے لیجئے، گھروں میں ہوتے ہی ہے، کبھی اس نیت سے اسے استعمال کرنا شروع کر دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی تلقین فرمائی ہے، انہیں اچھا لگتا تھا، انہوں نے اس کے لیے دعا کی ہے اور بشارت دی ہے کہ جس گھر میں سرکہ پایا جائے وہاں پر فقر و فاقہ داخل نہیں ہوتا. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق یہ بات کرنی ہے، کھانا ہی ہے نا، مگر جو نیت ہے اس پہ اجر ملے گا. سرکے کی بوتل لا کے رکھتی اور وہ 1 سال تک پڑی ہے، یہ سال تک مفت میں ہی اجر مل رہا ہے، اس لیے کہ نیت ٹھیک ہے. نیت میں اللہ کی بندگی ہے، نیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل استعمال کیا کرو، وَدَّهِنُوا بِهِ، اور اس زیتون کے تیل سے مالش بھی کیا کرو. اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ بڑی برکت والا درخت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے، ترمذی میں بھی، امام حاکم رحمۃ اللہ نے بھی روایت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی ابن ماجہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا الزیت، زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے مالش کیا کرو. اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ زیتون کا تیل، اس کا درخت بڑا برکت والا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اگر کوئی آدمی زیتون کا تیل اس نیت سے استعمال کرے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن میں اس کی تعریف کی ہے، تو کھانا تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ نیکی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بندگی کا تعلق بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے کہ جو چیز انہیں پسند تھی وہ چیز اس انسان نے اپنے لیے اختیار کی.
ترمذی کی روایت میں بہت جگہ پہ یہ باتیں آئی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کدو پسند تھا. ایک جگہ آیا ہے ترمذی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں پسند فرماتے تھے تریں جو ہوتی ہیں نا، تر کھیرے کی قسم ایک ہوتی ہے اور لمبائی اس کی زیادہ ہوتی ہے. تریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں اور کھیرے پسند تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. کھاتے ہی ہیں عام طور پہ لوگ، لیکن کوئی آدمی اگر صرف ذہن میں یہ سوچ لے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگتی تھی اور اس وجہ سے وہ کھانے لگے گا تو یہ چیز اس کے لیے برکت کا باعث بن جائے گی، اللہ کے ہاں قرب کا باعث بن جائے گی. کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جو معاشرے میں امن اطمینان پیدا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی تعریف کی ہے. حدیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج میں گیا، یا تو اس وقت کا فرمایا ہے یا پھر یہ قیامت کے متعلق ہے. ابو یعلا نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ جس کے لیے کھولا جائے گا. اور آپ نے فرمایا میں پہنچا جب جنت کے دروازے پر تو ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ مجھ سے پہلے کھڑی تھی. فَأَقُولُ لَهَا مَا لَكِ وَمَنْ أَنْتِ، میں نے کہا تم یہاں کیسے پہنچ گئی ہو اور تم ہو کون؟ تو اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی جوانی اپنے یتیم بچوں کے لیے خرچ کر دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو عورت شادی نہ کرے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اور یتیم بچوں کی پرورش میں اپنی جوانی گلا دے، اپنی ساری عمر لگا دے، اس کے لیے اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا. ایک اور جگہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں پہ کوئی یتیم بچہ وہ رکھ لیں اور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے. اور آپ نے فرمایا ایک جگہ آیا ہے ابو داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ عورت جس کے گال اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانے میں ان کی تعلیم میں پچک گئے ہوں، ان کی تربیت میں اس کے گال مرجھا گئے ہوں، آپ نے فرمایا میں اور وہ قیامت میں ایسے ہی قریب قریب رہیں گے جیسے یہ ہاتھ کی دو انگلیاں. اور آپ نے فرمایا کوئی عورت ایسی جس کا شوہر انتقال کر جائے اور اللہ نے اسے حیثیت بھی دی تھی، وہ دوسری شادی بھی کر سکتی تھی، اس کا حسن اور اس کے پاس مال اتنا تھا، لیکن اس نے کیا کیا اپنی جوانی اور اپنا مال اپنی اولاد پر خرچ کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ بانو وہ بچے بڑے ہو گئے او ماتو یا بچوں کا انتقال ہو گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری یہ دو انگلیاں دیکھتے ہو، قیامت میں اور وہ عورت ایسے ہی اکٹھے رہیں گے. یہ ایسے اعمال ہیں جو معاشرے میں امن پیدا کر سکتے ہیں، جو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ دیکھو ان بچوں کو پالنے والا کوئی ہونا چاہیے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی بعثنی بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے لوگوں سچائی کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، لا يعذب اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس شخص کو بالکل عذاب نہیں دے گا من رحم الیتیم، جس نے کسی یتیم کی پرورش کی اس پر رحم کھائے. یہ بہت بڑی چیز حدیث میں آتا ہے. ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات بھر قیام کرنا، تہجد پڑھنا اور دن بھر روزہ رکھنا، میں تمہیں بتاؤں ایسے شخص کے عمل کے ساتھ کس کا عمل برابر ہو جائے گا قیامت میں. اور پھر آپ نے فرمایا وہ جو بیوہ عورتوں کی خدمت کرتا ہے اور جو یتیم بچوں کو پالنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے وہ آدمی اور یہ آدمی جو رات بھر نماز پڑھتا تھا نفل اور نفلی روزے رکھتا تھا، یہ سب اللہ کے یہاں قیامت میں برابر ہو جائیں گے. اس لیے ایسی چیزیں، ایسے اعمال جس میں عام مسلمانوں کا فائدہ ہے، جس میں عام مسلمانوں کا یا کوئی بھی یتیم بچے ہیں ان کی پرورش اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ فلاح کی چیزوں میں سے ہیں، یہ ان کاموں میں سے ہیں جو کرنے چاہیے. تو اللہ تعالی نے 5 چیزوں کا بیان کیا، اس کے بعد اس پہ نتیجہ مرتب فرما دیا کہ یہ لوگ یقیناً ہدایت پر ہیں اور بس یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. جتنی فلاح ہوگی اتنی نجات بھی ہوتی چلی جائے گی. بقیہ آیات کی تشریح انشاءاللہ آئندہ عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.